کے مہینے میں تو لڑائی منع تھی، اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا تھا، اور یہ اتفاق یہ ہے کہ تاریخ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے قتال ہو گیا ہے اور ایک آدمی قتل بھی ہو گیا ہے۔ اب مشرکین عرب جو ہیں وہ ایک وفد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسئلہ بھی پوچھنا تھا اور اصل یہ کہ اندر سے اعتراض کرنا تھا کہ اشہر حرم جو ہے اس کا آپ نے احترام کیوں نہیں کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی آئے کہ اشہر حرم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی شریعت میں ان کا کوئی احترام ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ تو آ گئی ہے کہ جو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، ابھی اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ بتایا نہیں کہ اللہ نے اوپر سے بتا دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت اللہ نے نازل کر کے خود اللہ نے مسئلہ بتا دیا ہے، اور انداز وہی ہے، یسألونک عن الشہر الحرام، میرے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ شہر حرام کے بارے میں، عزت والے مہینے کے بارے میں، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے، اس میں قتال کرنے کا حکم کیا ہے، ثواب ہے یا گناہ ہے، یا جو بھولے سے ہو گیا ہے وہ معاف ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ کیونکہ مشرکین عرب کے اندر بھی یہ مہینے عزت والے اور حرمت والے سمجھے جاتے تھے، وہ بھی ان مہینوں میں قتال نہیں کرتے تھے، اور اسلام کے اندر بھی انہی مہینے کو اللہ نے حرمت والا رکھا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا ہے، میرے پیغمبر آپ نے کہے نا، قل قتال فیہ کبیر، آپ نے جواب دیں کہ مسئلہ تو یوں ہی ہے، قتال کرنا شہر حرم میں، عزت والے مہینے میں، کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ بھی نہیں، قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگلی جو بات اللہ نے ذکر کی ہے نا، وہ بات جو ہے مشرکین کے منہ کے اوپر اللہ نے ایک تماچا مارا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بات تو یہاں تک ہم بھی مانتے ہیں، قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن تم جو کرتوت کرتے ہو اشہر حرم میں، وہ کہاں جائز ہو گئے ہیں؟ وہ جائز ہیں، چاہے وہ اشہر حرم میں ہوں تب بھی ناجائز ہیں، یا اشہر غیر حرم کے اندر ہوں تب بھی ناجائز ہیں۔ ان میں آگے اللہ نے 5 علتوں کو بیان کیا ہے۔ اگر تمہاری یہ کرتوت رہے نا، تو پھر آپ یہ مت سمجھیں کہ مسلمان حرمت والے مہینے کی عزت کرتے رہیں گے اور ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، پھر تمہارے ساتھ قتال ہوگا اگر تم اپنے عادتوں سے باز نہ آئے تو۔ ویسے تو مسجد حرام کے اندر بھی قتال کرنا منع ہے، حرم کے اندر لڑائی لڑنا منع ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے موقع پہ اللہ نے سب جائز کر دیا ہے، پکڑو جو ملتا ہے جہاں پہ، ستیہ ناس کر دو اس کا۔ کچھ وقت کے لیے اللہ نے اس کی حرمت کو ختم کر دیا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے قتال کو جائز کر دیا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کر دیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی دیکھیں، اللہ کہتے ہیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرنا بھی ہے تو بڑا گناہ، برا مجھے یہ بتاؤ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا یہ گناہ کوئی نہیں ہے؟ تم جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، دین توحید سے روکتے ہو، ملت ابراہیم سے روکتے ہو، دین اسلام سے روکتے ہو، قرآن والے راستے سے روکتے ہو، صراط مستقیم سے روکتے ہو، یہ تو ثواب کا کام ہوگا نا تمہارے نزدیک۔ جو ایک بندہ قتل ہو گیا تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے ہو۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، جس طرح قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے راستے سے روکنا بھی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ چاہے یہ آپ اشہر حرم میں روک رہے ہوں تب بھی گناہ ہے، کہ اشہر غیر حرم کے اندر روک رہے ہیں تب بھی گناہ ہے۔
وکفر بہ، اور صرف یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے راستے سے روکنا بھی کبیرہ گناہ ہے، وکفر بہ، اور اللہ کی توحید کا انکار کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو آپ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں، یہ تو گناہ کوئی نہ ہوگا، بس تمہیں یہی گناہ نظر آیا ہے کہ لو جی ایک بندہ رجب میں قتل ہو گیا تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے ہو۔ کفر بہ، اللہ کی توحید کا انکار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا اور قیامت کی حقانیت کا انکار کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ دوسری بات اللہ کہتے ہیں والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تم نے مسجد حرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے کہ وہ نماز یہاں پہ نہ پڑھیں، اور صحابہ اکرام کو روکا ہے کہ یہاں پہ نماز نہ پڑھیں، اور تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو روکا ہے کہ مسجد حرام میں آ کر عمرہ نہ کریں۔ کب روکا تھا کہ نہیں روکا تھا؟ تو یہ ثواب کا کام تھا جو تم کر رہے ہو، جو اگر مسلمانوں سے قتل ہو گیا ہے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا۔ والمسجد الحرام، ویسے بھی کسی مسجد سے کسی کو عبادت کرنے سے روکنا جائز نہیں ہے، کیے جائے کہ مسجد حرام جو تمام لوگوں کا ایک متفق کا اللہ کی عبادت کا گھر ہے، تمام کا، وہاں کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے، نہ کسی کی اجارہ داری ہے، نہ کوئی اس کا بذات خود متولی ہے۔ وہ مسجد حرام کے اندر تم نے لوگوں کو نماز پڑھنے سے بھی روکا ہے، عمرہ کرنے سے بھی روکا ہے، اعتکاف کرنے سے بھی روکا ہے، عبادت کرنے سے روکا ہے، وہ کہاں جائز ہو گیا ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ان میں اللہ کی نماز پڑھی جائے۔ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھروں کو ویران کرتا ہے۔ تیسری بات اللہ کہتے ہیں وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مسجد حرام کے باشندوں کو، مکہ مکرمہ کے باشندوں کو، مکہ کے رہائشیوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دینا، یہ کون سا ثواب کا کام ہے جو تم نے مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور کر دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا ہے، تم نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا ہے، مسجد حرام سے نکال دیا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکال دیا ہے۔ یہ تو نیکی کا کام ہوگا نا، سارے گناہ کے کام مسلمان کر رہے ہیں، تم سارے نیکی کی کر رہے ہو، اپنے کرتوت نہیں دیکھتے ہو، اور ایک بات ہوگی تو دوڑے چلے آ رہے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، آر دلانے کے لیے کہ ہم اعتراض کریں مسلمان، لو جی یہ تو عشر و نعمت کا احترام ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، مکہ کے باشندوں کو، مسجد حرام کے آس پاس رہنے والوں کو مسجد حرام سے نکالنا اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں اشہر حرم میں قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، تینوں باتیں اکٹھی ہیں، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کی توحید کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو باہر نکال دینا زوری زور، اللہ کہتے ہیں اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں اس قتل سے بڑا گناہ ہے جس کے اوپر تم اتراتے پھرتے ہو، مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہو۔ اور پانچویں بات، چوتھی بات، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ برپا کرنا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں فتنہ فساد مچانا کیا ہے؟ اللہ کے دین شریعت کے خلاف باتیں کرنا۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی پلان بناتے ہو کہ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیسے کر دیا جائے، صحابہ کرام کے خلاف تم پلان بناتے ہو ان کے خلاف جنگیں کیسے کی جائیں، دین اسلام کے خلاف پلان بناتے ہو کہ دین اسلام کو کیسے مٹایا جائے۔ یہ جو تمہارے پلے نرے فتنے ہیں، فتنے، اللہ کہتے ہیں یہ مسجد حرام میں بیٹھ کر فتنے کے پروگرام بنانا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازشیں کرنا، اکبر من القتل، جو بندہ اشہر حرم میں قتل ہو گیا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔
ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینہ۔ پانچویں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں، میرے پیغمبر خیال کرنا، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے اور وتیرہ ہے اور رہے گا۔ وہ یہی چاہتے ہیں، لا یزالون یقاتلونکم، ہمیشہ وہ تم سے قتال کرتے رہیں گے، لڑائی کرتے رہیں گے، کبھی بھی وہ لڑائی سے رکنے کے لیے تیار نہیں۔ بس ان کا جہاں موقع ملے گا، چاہے اشہر حرم آ گئے تب بھی نہیں رکیں گے، نہ آئے تب بھی نہیں رکیں گے۔ یہ تو صرف ایسے اعتراض کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے۔ کب تک؟ کوئی اس کی انتہا بھی ہے؟ اللہ کہتے ہیں حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، حتیٰ کہ وہ تمہیں پچھلے دین کی طرف واپس لے جائیں، جہالت کے دور کی طرف لے جائیں، کفر کی طرف لے جائیں، شرک کی طرف لے جائیں، رسومات اور بدعات کی طرف لے جائیں، اور بت پرستی کی طرف تمہیں واپس لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جب تک تم ان کے دین کو قبول نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارے ساتھ وہ قتال کرتے رہیں گے۔ ان استطاعوا، اگر ان کی بس کے اندر یہ بات ہوتی تو ضرور ویسے کرتے رہتے، کبھی بھی باز نہ آتے۔ اسی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مشرکین کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت تک مسلمانوں سے برسر پیکار رہنا ہے جب تک یہ مڑ کر پہلے دین میں واپس نہیں آتے۔ تو پھر ہم کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ اگر وہ اتنی کوشش کر رہے ہیں کفر کے اوپر لوگوں کو جمانے کے لیے، تو ہم مسلمانوں کو اسلام پر جمانے کے لیے جہاد سے کیوں پیچھے رہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر تو فرمایا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ جس طرح مشرک اپنے ارادے اور ضام کے مطابق اس کا ہدف یہ ہے کہ مسلمان پیچھے کافر ہو جائیں، بس ہمارے جہاد کا مقصد ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے بھی جہاد کو قیامت تک جاری رکھنا ہے، اور یہی نیت رکھنا الہ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بلند ہو جائے، دنیا میں عام ہو جائے، اور اسی کا سکہ دنیا کے اندر چلے، اور یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قانون دنیا میں نافذ ہو جائے، اس وقت تک چین سے بیٹھنا ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے خیال کرنا مسلمانوں، مشرکین کی اس کوشش میں اگر تم پھنس گئے نا اور اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے، ان کے دین کی طرف چلے گئے، تو پھر سنو میرا فتویٰ کیا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو مسلمان مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، دین اسلام سے باہر نکل گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، پھر سے دین جاہلیت کو قبول کر لیا ہے، یا دین بت پرستی کو قبول کر لیا ہے، شرکیہ دین کو قبول کر لیا ہے، دین توحید، ملت ابراہیم، ملت اسلام اور دین محمدیہ کو، قرآن والے دین کو چھوڑ دیا، تو پھر سنو فیمت، چھوڑ بھی دیا ہے اور پھر دوبارہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، اسی حال میں موت آ گئی ہے، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر اور مرتد تھا۔ اللہ کہتے ہیں فاولئک حبطت اعمالہم، اس سے پہلے جتنے وہ نیکی کے کام کر چکا ہے سب برباد ہو گئے، کوئی نیکی کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی جب تک دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان اگر نکل گیا ہے، اسلام نکل گیا ہے، تو کوئی نیکی کار آمد نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں فاولئک حبطت اعمالہم، کب؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہیں۔ یہی سے محدثین نے ایک اصول نکالا ہے کہ شرک اتنی بڑی نجاست ہے، اتنا بڑا گند ہے کہ جس کے دل کے اندر آ جاتا ہے وہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور توحید اتنی بڑی نعمت ہے جس کے دل کے اندر آ جاتی ہے وہ توحید کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں۔ تو توحید نعمت ہے اللہ کی، اور شرک جو ہے عذاب ہے، مصیبت ہے نیری، فساد ہے نیرا، جو نیکیاں ہیں وہ بھی جاتی رہتی، نحوست ہے اس کی، اور توحید میں برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں، صرف مٹتے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔
ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے ڈوبتی ہیں، لے کر چلی جاتی ہیں، ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین کے ہتھ کنڈے چل گیا ہے اور یوں کر کے پیچھے مرتد ہو گیا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو مسلمان جو ہے اپنی محنت کے اندر لگے، اور کافر اپنی محنت کے اندر لگا ہوا ہے، وہ اپنی محنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ڈر گئے ہیں، جہاد کا نام نہیں لینا ہے ورنہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نہیں پکڑتا۔ فساد نہیں ہونا چاہیے، جہاد ہونا چاہیے۔ جہاد ایک امیر کی عمارت کے نیچے ہوتا ہے، اللہ کے ایک قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ جب تک ایک امیر کی عمارت میں نہ ہو تو وہ جہاد نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں کہ بازاروں میں جا کر بم پھٹا دو کہ جہاد کر دے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو فساد ہے۔ ملک کے اندر فساد نہیں مچانا ہے، جہاد فریضہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں جس کو ذکر کیا ہے، اب اس پر عمل نہیں کریں گے تو پورے قرآن پر ہمارا عمل ہوگا؟ کوئی عمل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جہادی دستے بھیجے ہیں نا، ہر جہادی دستے کا ایک امیر مقرر کیا ہے۔ فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے پھر یہ امیر ہوگا، اگر یہ شہید ہوگا پھر یہ امیر ہوگا، اور یہ بھی شہید ہو گیا تو اس کے بعد جو مسلمان جس کو امیر تجویز کریں گے وہ امیر ہوگا۔ ایک موقع تھا، غزوہ موتا غالباً جنگ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس جنگ میں سب سے پہلے زید بن حارثہ یہ امیر ہوں گے آپ کے، اگر یہ شہید ہو گئے پھر حضرت جعفر تیار ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو مسلمان تجویز کر دیں گے وہ امیر ہوگا۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا، صحابہ کو یقین ہو گیا کہ پہلے جو تین ہیں نا انہوں نے بچنا کوئی نہیں ہے، انہوں نے یقیناً شہید ہونا ہے۔ آپ نے فرما جو دیا ہے، ترتیب جو بیان کر دی ہے، یہ پیشین گوئی تھی، بس وہی ہوا ہے۔ سب سے پہلے حضرت زید شہید ہوئی ہیں، پھر حضرت جعفر شہید ہوئی ہیں، جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں یہ، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتا گیا فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ لشکر کے واپس آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بتا دیا کہ فلاں 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 شہید ہو گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے اور عمارت کی باغ ڈور دی ہے حضرت خالد بن ولید کو رضی اللہ عنہ۔ تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا اب سیف من سیوف اللہ آ گیا ہے، اب انشاءاللہ فتح ہوگی۔ پھر خالد اس مقام پہ غزوہ موتا پہ فاتح بن کر واپس آئے، اللہ نے فتح سے نوازا ہے۔ تو شہادت جن کے مقدر میں ہوتی ہے وہ تو مل کر ہی رہتی ہے۔ ان کے مر گئے ہیں، مردار ہو گئے، جہنم میں چلے گئے، مسلمانوں کے اگر مر گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں اور سیدھے جنت میں پہنچے ہیں۔ مسلمان کسی صورت میں ناکام نہیں، بچ کر واپس آ گیا تو غازی بن کر آتا ہے، جو ادھر جا کر شہید ہو گیا ہے تو سیدھا جنت کا دولہا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ۔